تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ فارم فنڈنگ کیس میں اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرنے والی کمیٹی نے اپنی جانبداری کا کھلم کھلا مظاہرہ کرتے ہوئے شکایت کنندہ اکبر ایس بابر کو پی ٹی آئی کی دستاویزات اور درجن بھر نان ڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹس تک رسائی کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ اکبر ایس بابر نے موقف اختیار کیا تھا کہ بطور شکایت کنندہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے دفاع میں جمع کروائی گئی دستاویزات تک رسائی دی جائے تاکہ وہ مؤثر طریقے سے ان کا جواب دے سکے، لیکن شروع سے ہی جانبداری کا مظاہرہ کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی نے اکبر ایس بابر کی درخواست مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی فائل کردہ دستاویزات اس لیے خفیہ رکھی جا رہی ہیں کہ حکمران جماعت تحریک انصاف نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کی تشکیل کردہ اسکروٹنی کمیٹی نے باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ وہ حکومتی اشاروں پر چل رہی ہے اور آزادانہ طور پر کام نہیں کر رہی۔ اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے اکبر ایس بابر کو دستاویزات دیے جانے سے صاف انکار کے بعد اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف 6 برس پہلے دائر کیے جانے والے فارم فنڈنگ کیس کو جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے تاکہ اس کا فیصلہ نہ ہو سکے۔ دوسری جانب اکبر ایس بابر نے دستاویزات تک رسائی سے انکار کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اس کیس میں اپنی جانبداری ثابت کر دی ہے اور انہیں انصاف کی کوئی امید نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل سید احمد حسن شاہ نے اسکروٹنی کمیٹی کو آگاہ کیا کہ وہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے کیونکہ شفافیت، قانون اور الیکشن کمیشن کے احکامات پی ٹی آئی کی دستاویزات تک مکمل رسائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنا اجلاس 15 فروری تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ فارم فنڈنگ کیس کی کارروائی کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے ایک نیوز رپورٹ پڑھ کر سنائی جس میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری خزانہ نے اعتراف کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنی جماعت کے 4 ملازمین کو پاکستان کے اندر اور باہر متحدہ عرب امارات سے موصول ہونے والے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے ان کے ذاتی اکاؤنٹس استعمال کرنے کا مجاز بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بارہا اصل درخواست کا حوالہ دے چکے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے ملازمین کے فرنٹ اکاؤنٹس کا ذکر ہے جنہیں مبینہ طور پر غیر قانونی رقم بالخصوص مشرق وسطی سے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے نقدی کو چیکس کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسکروٹنی کمیٹی کو درخواست پیش کرتے ہوئے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ پی ٹی آئی کے ان 4 ملازمین کے اکاؤنٹس تک مکمل رسائی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خط بھیجے تاکہ غیر قانونی فنڈز اکٹھے کرنے کے حجم اور وسعت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے موکل اسکروٹنی کمیٹی سے پی ٹی آئی ملازمین کے نجی بینک اکاؤنٹس کی چھان بین کرنے کی بار بار درخواستیں کر چکے ہیں جنہیں فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر فرنٹ اکاؤنٹس کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تاہم کافی ثبوت فراہم کرنے کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی نے اب تک ان اکاؤنٹس کی چھان بین کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ تحریک انصاف کو درخواست گزار کی جانب سے پارٹی کے 4 ملازمین کے کئی ذاتی بینک اکاؤنٹ سامنے رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو خط لکھنے اور مذکورہ نیوز رپورٹ پر جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ دوسری جانب اسکروٹنی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون فارم فنڈنگ کی بانی ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے 40,000 ڈونرز کا مکمل ریکارڈ الیکشن کمیشن کو پیش کیا ہے۔ ہم نے سالمیت پاکستان کے خلاف کسی غیر ملکی سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ ہماری تمام فارم فنڈنگ بینکنگ چینل کے ذریعے آئی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی کی بنیاد رکھنے والے نواز شریف ہیں۔ انہوں نے اپنی لوٹ مار سے اربوں روپے مریم صفدر کو گفٹ کیے جس سے انہوں نے جائیدادیں خریدی اور اب ان کے جھوٹ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اکبر ایس بابر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کے دستاویزات کو خفیہ رکھنے کے فیصلے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں اور اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دستاویزات کو خفیہ رکھنے سے صرف اسکروٹنی کمیٹی کی ساکھ اور شفافیت مشکوک ہو۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے ملازمین کے اکاؤنٹس استعمال کرنے کا اعتراف جرم اس کے میگا بدعنوانی اور مالی باضابطگی کے بارے میں ان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فارم فنڈنگ کیس نومبر سن 2014 سے زیر التوا ہے جو اس پارٹی کے بانی منحرف رکن اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا۔ کیس میں الزام لگایا گیا تھا کہ غیر ملکی فنڈز میں سے تقریباً $30 لاکھ 2 آف شور کمپنیز کے ذریعے اکٹھے کیے گئے اور یہ رقم غیر قانونی طریقے سے ہنڈی کے ذریعے مشرق وسطی سے پی ٹی آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ ان کا یہ بھی الزام تھا کہ جو فنڈز بیرون ملک موجود اکاؤنٹس حاصل کرتے تھے اسے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں چھپایا گیا۔ بعد ازاں 1 سال سے زائد عرصے تک اس کیس کی سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تاخیر کا شکار رہی کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اکتوبر سن 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی کہ اس کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال سے الیکشن کمیشن کو روکا جائے۔ فروری سن 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دائرہ اختیار پر جائزہ لینے کے لیے کیس کو دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ اسی سال 8 مئی کو ای سی پی کے فل بینچ نے اس کیس پر اپنے مکمل اختیار کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اس طرح کے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے کہ درخواست گزار یعنی اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، لہٰذا وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پر سوالات اٹھانے کا حق کھو بیٹھے ہیں۔
علاوہ ازیں مارچ سن 2018 میں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک اسکروٹنی کمیٹی قائم کی گئی تھی جو اب تک فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے اور اگست سن 2020 میں الیکشن کمیشن میں اپنی رپورٹ جمع کروا چکی ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس رپورٹ کو مسترد کر کے ایک تازہ رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کے پٹیشنر اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ اگر اس کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہو تو ان کے تمام تر الزامات ثابت ہو جائیں گے اور عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تشکیل دی گئی اسکروٹنی کمیٹی ہی اپنا کام ختم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی جان بوجھ کر تاخیری حربے آزما رہی ہے تاکہ اس اہم ترین کیس کا فیصلہ نہ ہونے پائے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین پر مشتمل اسکروٹنی کمیٹی تحریک انصاف حکومت کے دباؤ میں کام کر رہی ہے اور عین حکومتی ہدایات کے مطابق معاملے کو طول دے کر مسلسل اس کیس کو الجھا رہی ہے۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ جب گریڈ 18، 19 یا گریڈ 20 کے سرکاری ملازم ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کیس کی تحقیقات کریں گے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ قانون کے مطابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے خلاف انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ آ سکے۔ اکبر ایس بابر کے مطابق یہ کیس الیکشن کمیشن اور اسکروٹنی کمیٹی کے پاس آنے کے بعد سے اب تک اس کی 150 سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں۔ اس دوران نہ صرف پی ٹی آئی کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے گئے بلکہ غیر تصدیق شدہ جعلی دستاویزات جمع کروا کر گلو خلاصی کروانے کی کوشش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی دباؤ کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی نہ تو انہیں تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروائے گئے شواہد اور ثبوتوں کی کاپیاں فراہم کر رہی ہے اور نہ ہی ممنوعہ فارن فنڈنگ سے متعلق تفصیلات اور چھپائے گئے 23 بینک اکاؤنٹ سے متعلق کچھ بتانے پر راضی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن حکام کو ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ اکبر ایس بابر کا موقف ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی درست طریقے سے کام نہیں کر رہی اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کا پیش کردہ تمام ریکارڈ مجھے نہیں دکھایا جائے گا تو میں کیسے کمیٹی کی کارروائی پر اعتماد کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اسکروٹنی کمیٹی کا کام ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے۔ اگر وہ فیکٹ فائنڈنگ جعلی دستاویزات کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ دستاویزات جو وہ ہمیں دکھاتا تک نہیں ہے، تو پھر اس کی جو تحقیقات ہیں اس پہ شکوک و شبہات بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ 3 سال سے یہ تمام ڈاکیومنٹس ہم سے خفیہ رکھے گئے ہیں اور یہ عدالت کسی بھی عدالت میں چاہے کوازی جوڈیشل فورم ہی کیوں نہ ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے تمام اکاؤنٹس کو ہم سے خفیہ رکھا جائے۔ بین الاقوامی جو ان کے اکاؤنٹس ہیں اس میں سے ایک اکاؤنٹ بھی جمع نہ کرائے جائے۔ ہم نے 6 کی نشاندہی کی ہے۔ ہنڈی کے ذریعے جو پیسہ آیا ہے جن اکاؤنٹس میں آیا ہے ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کے شکایت کنندہ کے طور پر قانونی لحاظ سے بھی پی ٹی آئی کے جمع کروائے گئے ریکارڈ تک رسائی کے مجاز ہیں، لیکن ان سے شواہد چھپائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس تحریک انصاف کو ممنوعہ فارن فنڈنگ دیے جانے کے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، لیکن جب تک مجھے ریکارڈ تک رسائی نہیں ملتی میں اپنا مواد کیوں پیش کروں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔